الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اپنی زندگی کو شریعت میں گزارنے کے لیے بلکہ اپنی بندگی کے لیے بھیجا۔ یہ انسان یہاں چند روز کا مہمان ہے، اپنی مہلت اور مدت ختم ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں اپنی زندگی گزار دے، جس کا ہر وقت اس فکر میں گزرے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو ہے بے قرار ہو، اس کا ہر عمل جو ہے رسول نبی کے مطابق ہو۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے مقالات میں لکھتے ہیں کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مقدمہ ہے، اور یہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ جیسے سورج جب آسمان پر نکلتا ہے تو اس کے نکلنے سے کچھ دیر پہلے یا اس کے نکلنے سے پہلے آپ دیکھیں، اگر غور کریں تو سفیدی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے آسمان پر۔ سورج نکلا نہیں ہوتا، سفیدی پھیلتی ہے اور آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سورج نکل آیا، سورج نکلا نہیں ہوتا ابھی۔ بالکل اسی طریقے سے جو رمضان مبارک کی جو برکات ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ 15 شعبان کے بعد سے جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے داخل ہونے سے کچھ دنوں پہلے تک وہ بالکل اپنے جوبن پہ ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ سورج نکل آیا ہو یا رمضان مبارک جو ہے آ گیا۔ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک جو ہے وہ لے کے آ گئے۔ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمیں شعبان کے اس آخری دنوں تک لے آئے ہیں۔ اب کچھ دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ اس میں داخل فرما دیں، کیونکہ پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ گھنٹوں پہلے بھی وفات کا ہم نے سنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس مہینے کی بہت قدر کیا کرتے تھے اور اس کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ 2 مہینے پہلے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک شعبان میں اور رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں لے جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا مانگا کرتے تھے، یعنی کہ ذہن سازی، اپنے ذہن کو تیار کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس کے آنے کے کچھ دن پہلے صحابہ کرام کو جمع فرماتے تھے اور وہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کی طرف سے ہمارا جو اتوار ہے وہ بھی رمضان سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ بہت امید ہے یا توقع ہے کہ بدھ کو آپ تراویح پڑھ رہے ہوں گے اور جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا، تو چند دن پہلے ہی جو ہے بچے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ لوگوں کا طرز مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکٹھا کرتے تھے صحابہ کرام کو، خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو دل میں یہ خیال آیا کہ وہی خطبہ جو حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے وہی خطبہ آپ کے سامنے میں پڑھ دوں۔ حدیث کی صورت میں ہے
وہ پڑھ دیتے ہیں تو سنت میں عمل بھی ہو جائے گا اور اس کی برکت بھی جو ہے مل جائے گی۔ تو غور سے سنیے گا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا۔ رمضان میں روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ تو تراویح پڑھنا یہ بھی سنت موقوفہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، جو بھی شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، یعنی یہ اس کے برابر ہے۔ چونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، اپنے دلوں میں جھانک کر پوچھیے گا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو آٹومیٹکلی نیکی میں دل لگتا ہے، انسان نیک اعمال کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ، اس میں طبعی طور پہ جو ہے وہ نیکی کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، عبادت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ آپ مسجدوں میں دیکھیں گے تو مسجدوں میں تراویح کے لیے لوگ ملتے ہیں آپ کو، اور اکثر بوڑھے حضرات ہی ملیں گے آپ کو، اور پورے ماحول میں ایک نیکی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے رحمت ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے تو انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، نہیں تو ہم عام دن بھی گزارتے ہیں، وہ کیفیت، وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ بھی خود محسوس کریں گے، رمضان آتا ہے تو اس کی راتوں کو اٹھنا، سحری کرنا، عام دنوں میں انسان کے لیے تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو انسان سحری بھی کرتا ہے، تہجد کا وقت ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے، انسان دعائیں مانگے۔ اور سحری کرنے والوں کے اوپر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں، رحمت۔ پھر وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، پھر انسان اچھا پھر دیکھیں کہ انسان روزہ رکھ لیتا ہے، یعنی کہ کھانے پینے سے پرہیز، اور پھر سارے کام وہ کرتا ہے جس نے کرنے ہوتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، نمازیں بھی پوری پڑھے گا، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ فرض پڑھے گا، تراویح بھی پڑھے گا۔ تو یعنی کہ تمام کام آپ دیکھیں بظاہر تو مشقت نظر آئیں گے، اگر کوئی عام دنوں میں آپ کو کرنے کو کہے یہ کام تو شاید 3 4 5 6 7 دن کے بعد آپ ایک چھٹی کر لیں گے، بیچ میں کر لیں گے نا، لیکن رمضان میں نہیں ہوتا ایسا، جتنا مرضی دھوپ ہو، گرمی ہو، یا انسان کرتا ہے۔ اچھا یہی معاملہ جو ہے وہ 2 مقدس جگہیں ہیں وہاں پہ ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، وہاں چلے جائیں آپ تو آپ وہاں اتنی مشقت اٹھا لیں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، لیکن محسوس نہیں ہوتا، انسان نیکی بھی نیکی کرتا چلا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا۔ تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب یہ گمان کر کے بیٹھتے ہیں، بات خیر کہیں اور نکل گئی، لیکن نقطہ ذہن میں آگے سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم جب گمان کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، تب یہ گمان کرنا ہے، اور حدیث کے مطابق ہے جو گمان کرتے ہو تو ویسا پھر اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، سکینت النزول جو ہے وہ نازل ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور مراقبے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا،
تو رمضان میں کوئی کام نفل کام کرنا وہ فرض کے برابر ہے. اور آگے فرمایا اللہ اکبر، جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے کہ جیسا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے. آپ نے 2 رکعت فجر کی فرض نماز پڑھی، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے غیر رمضان میں 70 مرتبہ فجر کی نماز پڑھی. یعنی کہ 2 رکعت اگر ہم اس کو کمپیئر کرنا چاہیں تو سمجھنے کے لیے، تو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں رمضان کے اندر. 2 رکعت پڑھنے پہ جو آپ کو ثواب ملے گا یہ ایکول ٹو ہے کس کے؟ غیر رمضان میں 140 رکعتیں پڑھنے کے. 70 نمازیں پڑھیں گے 140 رکعتیں. 140 رکعتیں ذرا پڑھ کے تو دیکھیں آپ. 70 فرضوں کا مطلب کیا ہوا؟ 70 دن کی فجر کی نمازیں. تو کتنے مہینے ہو گئے؟ 2 مہینے سے اور 10 دن ہو گئے. اتنا بڑا، اتنا زیادہ ثواب. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر، انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، انسان اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ پریکٹس ہے ایکچولی کہ انسان اپنے نفس پہ قابو کرے. وہ پڑھا کہ لعلکم تتقون، کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. اب جب انسان پرہیزگاری اختیار کرتا ہے نا تو ایکچولی اپنے نفس پہ صبر کر رہا ہو. صبر کرنا ہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو دبائے. صبر کرنا خالی یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو دکھ پہنچا ہے تو اس پہ وہ اس کے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں یا وہ اس کو برداشت نہیں. نیکی پر استقامت سے چلتے رہنا، روز جو آپ کی معمولات ہیں ان کو پورا کرنا، یہ صبر میں داخل ہے. کیونکہ آپ اس پہ ثابت قدمی سے جمے ہوئے ہیں. روز آپ اپنے معاملات پورے کرتے ہیں، روز آپ کی بھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، لیکن آپ کی کوشش انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ میں شریعت کی حدود کو کراس نہ کروں، شریعت کے اندر رہوں. تو یہ صبر کرنا ہی ہے، صبر ہی ہے. آپ نیکی پہ جم رہے ہیں، آپ اپنے نفس کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، شیطان کے حملوں سے بچ رہے ہیں. آپ کو غصہ آ رہا ہے، غصہ نہیں کر رہے. آپ کو دل چاہ رہا ہے میں کر لوں کام، آپ نہیں کر رہے. شریعت کی مخالف ہے یہ کام. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اور جھوٹ بول کے بچ جاؤں، لیکن آپ نہیں کرتے یہ کام. تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہی تو ہے. تو کیا فرمایا؟ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. تو بیسیکلی یہ مہینہ جو ہے، ایک مہینہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا، تو یہ ایک پریکٹس ہے. یعنی کہ جب انسان دیکھیں نا، اس میں ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا. تو اس پریکٹس سے ہوگا یہ کہ عام دنوں میں ہم جو محرمات ہیں، جو حرام کاموں سے بچیں گے جب یہ پریکٹس ہوگی. یہ پریکٹس کا مہینہ ہے. ہاں صرف ایک فرق ہوتا ہے، وہی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو آپ کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی جیسے آپ کسی بچے کو سائیکل سکھائیں، یہ موٹر سائیکل تو کسی خود بیٹھتے ہیں نا پہلے تاکہ اس کو سپورٹ ہوتی ہے. آپ اسے سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سیکھو، چلو چلو. پھر ایک وقت آتا ہے وہ ٹرین ہو جاتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ سمجھیں یہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی، شیطان بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب آپ نیکی کریں، آپ کو آسانی ہوگی، آپ کے لیے آسان معاملہ ہے، کرتے چلے جائیں. اب وہ ایک مہینے کی پریکٹس سے کیا ہوگا کہ آپ کی عادت بننا شروع ہوگی، آپ کا جو طبیعت ہے اس طرف مائل ہوگی. ایک مہینے بعد پھر آپ ایکچوئل میدان میں آگے دوبارہ سے، اور پھر جو ہے وہ آپ نے یعنی کہ پھر وہ بائک چلانی ہے، پھر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. یہی وجہ تھی کہ ہمارے اکابر جو ہے وہ رمضان کی تمنا ہی کیا کرتے تھے، 6 مہینے اس کا انتظار کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوتی ہے نا، پھر آسان ہوتا ہے کام کرنا. اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور جو شخص اللہ اکبر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا. اس مہینے میں جو روزے دار کا روزہ افطار کروائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا. جتنا آپ نے کسی کا روزہ افطار کروایا تو جتنا ثواب اس روزہ دار کو ملنا ہے اتنا آپ کو بھی ملے گا. وہ آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی بڑی مہنگائی کا مہینہ ہے، روزہ کیسے افطار کروائے. آپ یہ گفتگو تو کر رہے ہیں کہ بڑا ثواب ہے، لیکن اتنی مہنگائی کا مہینہ ہے، روزہ جو ہے. یہی سوال صحابہ نے آگے پوچھا. اللہ اکبر کبیرہ.
بیچارے تو بیچارے نہیں کہنا چاہیے، وہ اللہ کے بندے اس حال میں تھے کہ کپڑا لیتے تھے تو ٹانگیں ننگی ہو جایا کرتی تھی، اور جب نیچے کرتے تو دھڑ ننگا ہو جایا کرتا تھا، اس حالت میں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے پہ تو یہ حالت نہیں ہے۔ بہرحال تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کی اتنی وسعت نہیں رکھتا، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا، سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پہ موقوف نہیں ہے، یعنی کہ فضیلت جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھلانے میں موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں۔ کسی کا روزہ اگر ایک کھجور سے کھلوا دیتے ہیں، ایک جو ہے پانی کے پیالے سے کھلوا دیتے ہیں، اس پہ بھی جو ہے آپ کو ایک اجر مل جائے، تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو ایک فاحشہ عورت کو، ایک کتے کو پانی پلانے میں معاف کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، متوجہ ہوئی بھی ہے۔ تو ہمارے لیے اب کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہو، پھر دیکھیں، نیت کریں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنے والدین کو کھلا رہے ہیں، یا یہ ان کو روزہ افطار کروا رہے ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اپنے پڑوسیوں کو جو ہے روزہ افطار کرا دیں، کبھی کروا دیں، یا مسجد میں کروا لیں، کبھی جتنی آپ کی استطاعت ہو۔ یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرما دیا نا کہ ایک کھجور اور ایک پانی کا گلاس، تو یہ اس لیے بتا دی کہ منیمم اس پہ بھی کرا دو گے تو بھی ہو جائے گا۔ اور آج کل الحمدللہ اگر ہم جتنے بھی لوگ ہیں، اتنے تو کمزور نہیں ہیں، تو جب جتنی آپ کی استطاعت و توفیق ہو، آپ روزہ افطار کروا دیں جو آپ کے بس میں، تاکہ آپ کو، ہم سب کو یہ فضیلت جو ہے وہ مل جائے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آپ کے انڈر کوئی کام کرنے والے ہیں تو آپ ان کے بوجھ کو کام میں ہلکا کر دیں۔ اب ہلکا کرنے کے مختلف طریقے ہیں کہ آپ ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ کم کر دیں، یا آپ ان کی اجرت بڑھا دیں، ٹائم وہ کام اتنا ہی کر رہے ہیں لیکن آپ ان کو بونس دے دیں، ان کا جو ہے وہ بڑھا دیں، تو یہ بوجھ ہلکا کرنے میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ کلمہ طیبہ ہے اور استغفار کی کثرت ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ تو انسان کلمہ طیبہ جو ہے اس کا ورد بھی کرے کثرت سے، جتنی توفیق ہو، استغفار بھی کرے، ہم کرتے ہیں، کریں آپ۔ اور دوسری 2 چیزیں کیا ہیں جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کہ انسان جو ہے وہ جنت کی طلب کرے۔ اللہم انی اسألک جنتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، یا اللہ پاک میں آگ سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس کی بھی کثرت کرے انسان۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ اکبر، جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، کتنی رحمتیں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں عافیت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ داخل فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آخری بات، اسی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں پوری کوشش کریں، ہمت لگائیں، کیونکہ کیا پتہ آگے ہمیں ملے نہ ملے، کچھ پتہ نہیں، اور ابھی بھی نہیں پتہ کہ ہم اس تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس کو پہلے سے پلان کر لیں اور اس میں اعمال کریں خوب کثرت سے، کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے تشریف لائے اور دعا کی، بدعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے روزے
پائے اور اپنی نفرت نہ کرا پائے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے روزے پائے اور اپنی نفرت نہ کر پائے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دیا تھا۔ تو اس لیے اس کے لیے بھرپور طور پہ تیار رہیے، ذہنی طور پہ بھی، اپنے گھر والوں کو بھی تیار رکھیں، بچوں کو بھی تیار رکھیں، اور اس میں جتنی محنت کر سکتے ہیں کرتے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے پیارے حبیب کا جو ہے وہ ساتھ نصیب فرمائے، ان کے محرکات و جمع کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔